السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الإمام البغوي رحمه الله: أي لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان فإنه يوردكم موارد الحطب. انتهى كلامه رحمه اللہ. تمام تعریف اولاً و آخراً ہمیشہ ہر حال میں اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، عزیز و غفور ہے، سمیع مجیب ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی اسماء و صفات میں، اپنے افعال و اعمال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں جنت کا راستہ ہے، جنت میں لے جانے والا عقیدہ، جنت میں لے جانے والا منہج، جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 17 رجب 1446 ہجری مطابق 17 جنوری 2025 عیسوی جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اعظم کیمپ میں، اس آڈیٹوریم میں یہ پروگرام منعقد ہے پونے میں، جہاں مجھے موضوع دیا گیا ہے شیطان کی چالیں اور ان سے بچاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کی ہر چال کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ آج کے اس مبارک دن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، چاہے وہ سننے والے ہوں یا سنانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کی کامیابی اسی میں ہے کہ میں اور آپ عمل کریں. مقصود و مطلوب یہی ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں. ورنہ اگر میں سنا کر چلا جاؤں اور سنائی ہوئی باتوں پر، بتائی ہوئی باتوں پر میں خود عمل نہ کروں تو کیا فائدہ میرے سنانے کا؟ اگر آپ سنیں، اٹھ کر چلے جائیں، یہاں کی باتیں یہیں رکھ کر چلے جائیں، عمل نہ کریں تو کیا فائدہ آپ کے سننے کا، یہاں وقت لگانے کا؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ عمل کی توفیق دے، کیونکہ عمل علم کا ثمرہ ہے، علم کا پھل ہے. درخت ہو پھل ہی نہ ہو تو کیا فائدہ اس سے درخت کا؟ لیکن اگر درخت پھلدار ہو تو پھر اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان، اس کی چالیں دکھتا نہیں ہے، کرتا ہے بہت کچھ. انسان کا سب سے بڑا دشمن، دا بگیسٹ انیمی اگر کوئی ہے، انگلش میں اگر صحیح ہے تو جملہ، وہ شیطان. شیطان دشمن. اور ابھی جیسے ناظم صاحب بتا رہے تھے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ وہ دشمن ہے انسانوں کا. اللہ نے بتایا ہے کہ وہ انسانوں کا دشمن ہے. وہ آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورہ اعراف کی. اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تم اس کو دشمن بناؤ، دشمن سمجھو. اس کی دعوت کا مقصد یہ ہے، اس کی چالاکیاں، اس کی سازشوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ میں چلا جائے. وہ تو جائے گا پکا، ہم کو بھی لے جانا چاہ رہا ہے کہ انسان بھی، اولاد آدم بھی جہنم میں چلے جائے. اب اللہ کا کلام سچا کلام، میرا اور آپ کا ایمان. اب یہ شیطان جو ہے، اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں خبر دے دی کہ یہ دشمن ہے، تو پھر دشمن کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے. کبھی یہ بھول نہ ہو مجھ سے اور آپ سے، کبھی یہ غلطی نہ ہو مجھ سے اور آپ سے کہ شیطان کو ہم مخلص سمجھیں، دوست سمجھیں، ساتھی سمجھیں. اچھا بول رہا ہے، اچھا سمجھا رہا ہے، اچھے خیالات ڈال رہا ہے دماغ میں. ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، دشمن ہے. اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی. امہلنی الی یوم یبعثون. واقعہ جانتے ہیں آپ، سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیتوں میں، کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا. کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا تو نے، اس کو مٹی سے میں کیسے سجدہ کروں؟ سرکش ہوا، ملعون ہوا، دھتکار دیا گیا، جہنمی قرار پایا. اللہ سے اس نے مہلت مانگی. کب تک؟ قیامت تک. کس چیز کی مہلت؟ بندوں کو بھٹکانے کی مہلت، گمراہ کرنے کی. اللہ نے مہلت دے دی اس کو، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. اب اس نے قسم کھا کر یہ بات اللہ کی بتائی کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. وہ آیت بھی ناظم صاحب پڑھے آپ کے سامنے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نے کہا کہ میں آؤں گا سامنے سے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. آگے سے،
پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. کیا مطلب؟ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرے اور کرے گا، کر رہا ہے. تو اب یہ جو دشمن ہے اس کی دشمنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی چالوں کو، چال سمجھ کر اپنے آپ کو اس سے بچانا ضروری ہے. نہیں بچائیں گے برباد ہو جائیں گے، بچا لیں گے بچ جائیں گے. بچنا ہے یا برباد ہونا ہے؟ بولیے. ظاہر بات ہے بچنا ہے بھائی. کس کو جہنم پسند ہے؟ کس کو تکلیفیں پسند ہے؟ ہم دنیا کی معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے. گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، سردی زیادہ ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے. معمولی سی اذیت، معمولی سی تکلیف دنیا کی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جہنم کی تکلیف ہے، جہنم کے عذاب جس کے بارے میں بتایا گیا دردناک، علیم ہے. علیم الف سے، عذاب علیم، عین سے علیم الگ معنی ہے، وہ علم. علیم علم درد کو کہتے ہیں، دردناک تکلیف دہ عذاب ہے جہنم میں. کیسے برداشت کریں گے میں اور آپ؟ تو پھر بچنے کے لیے اس کی چالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیسے کیسے آتا، کیسے کیسے بہکاتا. اور یہی اصل موضوع ہے، شیطان کی چالیں. اس کی چالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ میں اور آپ اس کی خطوات سے بچیں، جس کا حکم اللہ نے بیان ہمیں دیا بچنے کا. میں نے ایک آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات، خطوہ کہتے ہیں چال، خطوتن چال، خطوات جمع ہے پلورل. اس کی چالوں کو فالو مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو. وہ جو چالیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، جو لے جاتا ہے تمہیں، اس کو فالو مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب آئیے اس کی چالوں کو ہم معلوم کرتے ہیں. اور اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں آپ کو. پوری روئے زمین پر میں اور آپ یا ہم جیسے جتنے انسان بستے ہیں، دو قسم کے ہیں. کتنے؟ دو. نمبر ایک، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ، اللہ کی بات کو سمجھ کر، جان کر سمجھ کر عمل کرنے والے لوگ. جو اللہ نے کہا اپنے کلام مجید میں یا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو اللہ کے احکام، اللہ کا دین ہم تک پہنچائے، اس کو فالو کرنے والے لوگ، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ. ایک. نمبر دو، شیطان کی چالوں کا شکار لوگ، شیطان کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ. عباد اللہ یا عباد الشیطان، عباد الرحمن یا عباد الشیطان، عباد الشیطان. یا اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ یا شیطان کی باتوں پہ چلنے والے لوگ. بس دو ہی قسم کے. اور آپ جانتے ہیں پہلی قسم کے لوگ جو اللہ کی بات مانتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ وہ ان کے لیے نعمت ہے جنت. جو اللہ کا ہے وہ اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے. اور جو شیطان کا ہے، شیطان کی چالوں کو اختیار کرے گا یا اس کی چال بازیوں میں آ جائے گا، اس کے نقش قدم پر، اس کی دعوت پر لبیک کہے گا، اس کی باتوں میں آئے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، اس کی دعوت کو قبول کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اور میری اور آپ کی، دنیا میں ہر انسان کی شیطان سے جنگ چل رہی ہے. جی، یہ جنگ، اس میں کوئی میزائل، ہتھیار، تلوار، چاقو، بندوقیں نہیں ہیں. اس کی چال بازیاں ہیں جو موضوع ہے ابھی اب آپ کے ساتھ. یہ جنگ ہے اس کی ہمارے ساتھ، روزانہ ہو رہی ہے جنگ اس کی ہماری. سمجھ میں آ رہی بات؟ ڈیلی وی آر ان دا وار وتھ شیطان. اس خبیث، اس ملعون، اس شیطان کے ساتھ میری اور آپ کی روزانہ جنگ چل رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں اس دشمن کے ساتھ جو ہماری جنگ چل رہی ہے، اگر اس نے ہم پر
غلبہ حاصل کر لیا، یہ جیت جائے اور ہم ہار جائیں تو کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں جائیں گے بھائی؟ جہنم۔ اگر ہم جیت جائیں، اس کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں، اس کی چال بازیوں کا شکار نہ ہو، اس کی سازشوں میں نہ آئیں، اس کے خطوات کی اتباع نہ کریں، وہ تو جائے گا پکا جہنم، ہم بچ جائیں گے جہنم سے۔ تو اس جنگ کو جیتنا ہے، کبھی اس کو خود پر غالب ہونے نہ دیں۔ آئے گا، سنیے چالیں، ایک کے بعد ایک اس کی چالیں ہیں، کیسے کیسے آتا ہے۔ غالب ہونے نہیں دینا شیطان۔ عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ پروگرام ختم ہونے کے بعد، اچھا یہ پروگرام چل رہا ہے، ابھی بھی آتا، یہاں بھی آتا، میرے پاس بھی آتا، اور بول، اچھا بول بول کے لوگ اور تعریف کریں گے، خبیث، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہیں، انشاءاللہ جتنے دوں گا اس کو میں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ہراؤں اس خبیث کو۔ ابھی نماز پڑھ گیا، عشاء کی ہوں، وہاں بھی آتا، امام صاحب کے پاس بھی آتا، مقتدیوں کے پاس بھی آتا، نہیں ہے، آ رہی ہے، میں بتا رہا ہوں بات، آتا ہے، تقریر سننے والوں کے بھی آتا ہے، پروگرام جو مرتب کریں ان کے پاس بھی آتا ہے، ریکارڈنگ کرنے والوں کے پاس بھی آتا ہے، سب کے پاس آتا ہے، ایک کے بعد ایک آتے جاتا ہے۔ اور آ کر ان کے عمل کو، یہ عمل ہے نا ہمارا، یہ میرا بیان عمل نہیں ہے، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرمائے۔ شیخ ابو زید نے ابھی بیان کیا، ان کا عمل ہے، اللہ ان کے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے عمل کو خراب کرنا چاہے گا، ہماری عبادتوں کو تباہ کرنا چاہے گا، ہماری نماز خراب ہو جائے، ہمارے روزے بگڑ جائیں، ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں، ہمارے اعمال ریاکاری کا شکار ہو کر تباہ ہو، یا شرک اکبر میں ملوث کر کے ہمارے اعمال کو تباہ کرے گا، لیکن چھوڑے گا نہیں، یاد رکھنا۔ آپ سمجھیں گے ارے انہیں کہاں آتا، چھوڑے گا نہیں۔ اب دیکھیے اس کی چالوں کو۔ نمبر 1 سب سے خطرناک چال اس کی، دلوں میں وسوسے پیدا کرنا۔ وسوسے معلوم آپ کو کس کو بولتے ہیں؟ انگلش ضرور پڑھیے، مراٹھی ضرور پڑھیے، لیکن اردو سمجھیے تھوڑا بہت، تقریریں سب اردو میں ہی ہوتی زیادہ۔ وسوسے برے خیالات دل میں ڈالتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے، یہ اس کی ایک خطرناک چال ہوتی ہے کہ آپ کے من میں، آپ کے دل میں برے خیالات ڈال دیتا ہے۔ اور آپ دل کو جانتے ہیں، آپ اپنے دل کو جانتے ہیں، مجھے میرا دل پتہ ہے، آپ کو آپ کا دل پتہ ہے نا۔ یہ دل میجر پارٹ آف دا باڈی، جسم کا وہ عضو ہے کہ اگر اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جزائے خیر دے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے پیارے نبی تھے ہمارے، اللہ اکبر، سب بتا کے چلے گئے، بس سمجھنا ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا نہیں بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیے مجھے آپ، کیا فرمائے؟ الا ان فی الجسد مضغہ، سن لو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو، معلوم ہے نا حدیث، اب تک پتہ نہیں کتنے مرتبہ سنے، لیکن دل کو ٹھیک کیے، سنے بہت، سنائے بھی، لیکن کیا میں نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا؟ کیا میں نے اپنے دل کو وسوسوں سے خالی کیا، شیطانی وسوسوں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں یہ ایک ٹکڑا ایسا، یہ درست، یہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اگر یہ خراب تو سارا جسم کیا ہے؟ وہ دماغ نہیں، آنکھیں نہیں، قلب، دل ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، میں سن رہا تھا شیخ ابو زید کے الفاظ جو ایک آیت پڑھ رہے تھے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر جو اللہ کے پاس آئے گا وہی مستفید ہوگا، نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دیں گی، اپنے سلامتی والا دل لے کر جو اللہ کے پاس آئے۔ بتایا نا شیخ نے، اللہ جزائے خیر، وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں۔ اب وہ ڈپریشن سنے آپ، ڈپریشن کتے بنگلور میں ہوا تھا، اس پر بیان میرا ایک، ڈپریشن اسباب اور علاج بلا، نا امید کر دیتا ہے، وسوسے برے خیالات ڈالتا ہے دل میں۔ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے بھائی، نہ اللہ محفوظ رکھے، وسوسے ڈالتا ہے دل میں، خطرناک قسم کے، کفریہ، شرکیہ، اللہ سے دور کرنے والے، عبادتوں سے، نیک اعمال سے دور کرنے والے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے
ہمارے اللہ اسی لیے اللہ تبارک اسی لیے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ ناس آپ جانتے ہیں، بچہ بچی سب کو یاد ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس۔ کیا ہے اس سورہ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آگے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ دوسرے بھی ہیں، ان کو شیاطین الانس بولتے ہیں۔ اچھا بولنا بھول گیا میں شروع میں، آپ شیطان کتنے ہیں معلوم آپ کو؟ 2 قسم کے۔ خیر یہاں بات پہلی قسم کی ہو رہی ہے، دوسری بھی بولوں گا میں۔ شیاطین 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جن شیاطین، دوسرے انسان شیاطین۔ قرآن میں ہے اس کا ذکر، شیاطین الانس والجن۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے ایسے شیطانوں سے ہمیں، اور نہ ہمیں ایسے بننے کی ایسا بنائے ہمیں۔ انسان شیطان، جن شیطان، اس کی بھی چالیں اس کی بھی چالیں، دیکھیں وسوسے وہ بھی یہ بھی دیکھیں۔ تو ہم اس سورہ مبارکہ میں جو عام طور پر بچوں کو سب کو یاد بھی ہے، لیکن پھر وہی تکلیف والی بات بولنی پڑتی ہے، کیا کبھی توفیق نہیں ہوئی جو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری صورتیں ہمیں یاد ہیں، جن کو ہم آئے دن نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، کہ ذرا ان کا ترجمہ پڑھ لیں، ذرا ان کی تفسیر دیکھیں۔ سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں ہے؟ ترجمہ کبھی پڑھا آپ نے؟ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس سب کو یاد ہے، پڑھا کبھی؟ کیا ہے اس سورے میں؟ چھوٹی سی پیاری سی سورہ، یہ قرآن ہے، ہدایت والی کتاب۔ ہم کو رمضان میں یاد آتی یہ کتاب پڑھنا، خالی پڑھنا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ قرآن سے لوگوں کا جو تعلق ہے، نمبر 1، کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ برے لوگ ہیں۔ آپ انشاءاللہ برے نہیں ہیں، آپ پڑھنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ قرآن صبح شام پڑھیے، روزانہ تلاوت کیجیے اس کو۔ نمبر 2، پڑھنے والوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں، سمجھ کر پڑھنے والے، بغیر سمجھ کے پڑھنے والے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ سمجھ کر پڑھنے والوں میں 2 قسمیں ہیں، وہ لوگ جو پڑھتے ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے بھی ہیں اور قرآنی احکام پر، اللہ کے احکام پر، اوامر پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، قل کہہ دیجئے۔ کیوں نبی کیوں کہیں؟ کیونکہ نبی اسوہ ہے۔ جو نبی کا عمل وہ امتی کا عمل ہونا چاہیے، ہے نا؟ جو نبی کا عقیدہ وہ امتی کا عقیدہ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کا منہج وہ امتی کا منہج ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم وہ امتی کا عمل ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے اعوذ، آپ پناہ مانگیے، آپ کہیے کیا کہوں؟ اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کون ہے لوگوں کا رب؟ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود بھی ہے۔ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات تینوں ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، علماء نے جو دلیل دی، برب الناس ربوبیت، ملک الناس، ملک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مالک دونوں ہیں، تو یہ اسماء، الہ الناس الوہیت۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کا رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، لوگوں کا رب۔ چلیے، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کس چیز سے اللہ کی پناہ؟ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس جنوں کو کہتے ہیں۔ یہ جو جن ہیں ان کے وسوسوں کے شر سے، وسوسوں کے شر سے اللہ کی پناہ۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، برے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے۔ یعنی جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں کے برے خیالات ڈالتے ہیں۔ حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے کیسے وسوسے ڈالتا ہے شیطان۔ اور انسانوں میں بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں جو ہے
وسوسے ڈالتے ہیں. آپ دیکھا نا انسان. اب شیطان کا سنیے، پھر انسان کا ایک میں مثال دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حدیث شریف میں، یاتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان آئے گا تم میں سے کسی کے پاس، یعنی لوگوں کے پاس آتا ہے شیطان. وہ دکھتا نہیں ہے کہاں سے آ رہا، بلکہ کال کر کے بھی نہیں آتا میں ملنے آنا چاہ رہا ہوں آپ سے، بول کے واٹس ایپ بھی نہیں کرتا ویئر آر یو، ویئر آئی کین میٹ یو وغیرہ نہیں. وہ آ جاتا. آپ کمرے میں رہو آتا، مسجد میں رہو آتا، مدرسے میں رہو آتا، اسکول میں رہو آتا، آپ شوہر ہو آتا، آپ بیوی ہو آتا، آپ مولوی ہو آتا، آپ عامی ہو آتا، آپ ذمہ دار ہو آتا، آپ ذمہ دار نہ ہو آتا، سب کے پاس آتا. یاتی الشیطان احدکم، شیطان آتا، آ کے کیا بولتا، من خلق کذا، من خلق کذا، من خلق ہذا، من خلق ہذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. سوالات ڈالتا پہلے. خطر، میں ایک بات بولوں آپ کو، اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہے. لے لیجئے جملہ، اس سے زیادہ ڈینجرس کوئی نہیں ہماری لائف کو تباہ کرنے والا، کوئی نہیں ہو سکتا. امپاسبل، ناممکن کہ کوئی اس سے زیادہ خطرناک ہے. بھائی جو جہنم میں لے جا کے پھینکنا چاہے ہمیں، جو ہماری زندگیوں کو تباہ اور برباد کرنا چاہے، اس سے زیادہ ڈینجر کون ہو سکتا ہے بتائیے. لہٰذا اس ڈینجرس شیطان سے خود کو بچانا بہت ضروری ہے. ہمیں بچنا. یہ 60-70 سال کی جتنی زندگی ہوگی نا، یہ اس کی چالوں کو، اس کے وسوسوں کو، اس کی چال بازیوں کو، اس کی چالاکیوں کو، اس کی سازشوں سے، اس کے خطوات سے خود کو بچا کر، محفوظ اپنے آپ کو رکھ کر جنت میں جانا ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیں شیطان آ کے کیسا ڈالتا ہے وسوسہ. دیکھیے پہلے سوالات ڈالتا، کوشچنس. اس کو کس نے پیدا کیا؟ جیسے مثال آسمان، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں وہ اللہ نے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو کس نے پیدا؟ سب کو اللہ نے پیدا. حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ یہ خیال ڈال دیتا ہے دل میں وسوسہ، تمہارے رب کو پھر کس نے پیدا کیا؟ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، ہاں دیکھیں کیسی چال ہے اس کی. وسوسہ دیکھیے، کفریہ وسوسہ. اللہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو کفر سے، شرک سے. جب ہر چیز کا خالق ہے تو پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کو، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِذَا بَلَغَهُ، جب وسوسے اس درجے پر پہنچ جائیں، خیالات برے اس درجے پر پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھو، من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اس سے اپنے آپ کو ہٹا دو دور، خود کو ڈائیورٹ کر دو، اپنے مائنڈ کو، اپنے دل کو اس چیز سے، یہ جو خیالات شروع ہو گئے اس سے ہٹا دو. یہ وسوسے ہیں. دیکھیے کتنے خطرناک. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، سوال ڈالتا ہے سوال کی شکل میں. تو یہ شیطان کی خطرناک قسم کی چال ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ. اور یہ وسوسے جو ہے، خیر یہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے، اسی میں ڈپریشن وغیرہ کے سلسلے نکلتے، نا امید ہو جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے، جب برا خیال آتا ہے، کتنے لوگ بولتے ہیں ہمارے دل میں جو ہے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے. تو وہ جو خیالات ہیں نا، اس کو دور کیجیے. آپ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا اس میں. اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور خود کو اس سے الگ کر دو. مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا. اگر میں آپ سے کہوں ابھی یہ پنکھا کیسے چل رہا، بولیے آپ، یا سوچیے تھوڑا دل میں، سوچیے بول رہا جام، یہ پنکھا کیسے چل رہا ہوگا؟ ہوا آ رہی ہے اس سے، آپ سوچنا شروع کر دیتے. نہیں، دیکھیے پنکھے کو، دیکھیے ایک جلدی تھوڑا سا پریکٹیکل. یہ پنکھا آخری اوپر بھی پنکھے چل رہے ہیں وہاں، یہ پنکھا کیسے چل رہا ہے؟ اس سے ہوا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سوچ رہے آپ. یہ موبائل ہے میرے ہاتھ میں، یہ کیا ہے آخر؟ اس میں آدمی کروڑوں میل دور ہوتا ہے، بات کرتا ہے فون پہ. یہ کیسی ٹیکنالوجی بنانے والوں نے بنائی؟ ذرا اس کے بارے میں سوچیے. آپ سوچنا شروع کر دیں گے. صحیح ہے نا؟ پھر اس کے بعد بولیں یہ مائک، یہ گھڑی، تو آپ گھڑی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے. آپ جب ابھی گھڑی کے بارے میں یا مائک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پنکھے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہاں سے ہٹ گیا خیال، کیونکہ میں نے آپ کو کہا اس کے بارے میں سوچو، آپ سوچنا شروع کر دیے. میں بولا موبائل کے بارے میں سوچو، موبائل کو سوچنا شروع کر دیا. ہاں اتنی دور آواز کیسے جاتی ہے؟ کیا ہے آخر؟ تاروں کچھ بھی نہیں. یہاں سے ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، دیکھ رہے بھی، بات بھی کر رہے. تو مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا ہے. تو وسوسوں کا پرابلم کیا ہے؟ آدمی کے دل میں جب شیطان خیال ڈالتا ہے وسوسے، آدمی اس کی طرف اپنا دھیان لگانا شروع کر دیتا ہے. برا خیال آ رہا ہے نا دل میں، آتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دینا. نہیں کرتے، سوچتے ہاں صحیح بول رہا ہے نا کچھ، سوچنا شروع. اب دماغ اسی طرف جا رہا ہے. پنکھا مثال پنکھے کی، ہاں پنکھا، ارے موبائل، ارے پنکھا ادھر ہی جا رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ. تو وسوسے بڑی خطرناک بیماری ہے.
اللہ مجھے اور آپ کو. تو یہ جو ہے شیطان کی خطرناک چال ہوتی ہے, دلوں میں برے برے خیالات. آپ تعجب کریں گے کتنے ہی نوجوان شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اپنے عقیدوں کو تباہ کر دیے. کتنے ہی نوجوان شیطانی وساوس کا شکار ہو کر اسلام کو چھوڑ دیے, مرتد ہو گئے. مثالیں موجود ہیں ایسی, اسلام چھوڑ دیے, اللہ اکبر, ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلے گئے, شیطانی وسوسوں کا شکار ہو گئے. اسی طریقے سے اس کی خطرناک دوسری چال ہوتی ہے اللہ کی یاد سے غفلت کرنا. آپ کو پوری کوشش کرے گا شیطان کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں, اللہ کے قریب نہ ہوں. جیسا کہ اللہ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا آپ کو. اب اس کے لیے بچنا ضروری ہے. وہ کیا کرے گا, دنیا میں ایسے مصروف رکھے گا آپ کو, دنیاوی مباحات میں یا دنیاوی چیزوں میں, کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں. اللہ یاد ہی نہیں ہے آپ کو. اللہ اکبر. اور یہ بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. اور شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کی لائف کو ایسی چیزوں میں بزی کر دے کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں, اللہ یاد نہ رہے آپ کو. اب بتائیے جو اللہ کو بھول جائے, میں نے شروع میں کہا جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے, جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا. حدیث کے الفاظ ہیں, من کان مع اللہ کان اللہ معہ. جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے. غفلت کی زندگی تباہ کرنے والی زندگی ہوتی ہے, اور غفلت میں ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے. اس کی خطرناک چال ہے کہ آپ کو غافل کر دے آپ کی زندگی کو. آج آئیے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیجیے. آپ دیکھیے کہ ہم صبح شام اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. جس اللہ کی یاد کے بارے میں, اللہ کے ذکر کے بارے میں متعدد آیات موجود ہیں, کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اور ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کے نفسوں کو بھلا دیا. خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر میں اور آپ اس چال میں شریک ہو گئے, اس چال میں آ گئے شیطان کے, کیا غفلت کی زندگی تباہ ہو جائے. آدمی کے سال ختم ہو جائیں گے, زندگی ختم ہو جائے گی غفلت میں پڑھ کر, وہ اللہ سے دور ہوتے 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 ہوتے. آج دیکھیے دنیا میں کیسی کیسی چیزیں آ گئی ہیں ہماری زندگیوں میں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں. ہمیں یاد نہیں ہے اللہ, ہم یاد نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے, صبح شام اللہ کو یاد نہیں کرتے. یہ شیطان کی خطرناک قسم کی چال ہے, اس سے بچنا بہت ضروری ہے. عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ عبادتیں خراب ہو جائیں, ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا, کیونکہ عبادت سے انسان کو جنت ملتی ہے نا. عبادت زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وہ چاہتا ہے کہ مقصد حیات سے آپ دور ہو جائیں. مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے. سب سے پہلا حکم اللہ کا اللہ کی عبادت ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے دنیا کے لوگوں, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہ جو زندگی کا مقصد اللہ کا پہلا حکم عبادت, وہ چاہتا ہے کہ یہ خراب ہو جائے آپ کی. کیا کرے گا, یا تو عبادت کرنے نہیں دے گا آپ کو, مشغول کر دے گا. کتنے لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں, جس کو کہتے ہیں عبادت. آپ جانتے ہیں عبادت دو قسم کی ہے, ایک فرض ایک نفل. فرض عبادت 5 وقتہ نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے مال کی, قربانی ہے, حج ہے, عمرہ ہے, جو فرض ہے. فرض عبادتیں ادا ہو رہی ہیں ہم سے, وہ کیا کرتا ہے, دور کر دیتا ہے آپ کو. عبادتیں نہیں کرنے دے گا آپ کو, مشغول کر دے گا دنیا میں آپ کو, کہ آپ کی نماز ختم, ضائع. نماز کا ٹائم آ کر ختم ہو جاتا ہے, آپ اس نماز سے, اس عبادت سے دور ہو گئے. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بتائیے مجھے. آپ بتا سکتے ہیں؟ زندگی کا مقصد عبادت ہے اور یہ فرض عبادت ہے. کون سا ایسا کام ہے دنیا کا, کون سی ایسی میٹنگ, کون سی ایسی چیز ہے جو عبادت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, امپاسبل بھائی, نہیں ہو سکتا. ہاں مریض کے دیکھیں مستثنی احکام الگ ہیں. ایک آدمی مریض ہے, ایک آدمی سفر پہ ہے, کوئی بندوبست ہے, پڑھ نہیں سکتا ہے, بعد میں قضا کر لے یا جمع کر لے نمازوں کو, وہ احکام الگ ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نارملی جنرلی بات کر رہا ہوں. آپ عام طور پہ عبادتوں سے روکتا ہے. آپ دنیا میں ایسے مصروف کرے گا کہ آپ سے فرض ختم ہو جائے. یا آپ نماز اگر پابند ہے, خطرناک. میں بولا پہلے کوشش کرے گا, جیسا کہ میں کسی کا پڑھ رہا تھا بھائی جدہ میں, بہت اچھا کسی شیخ نے لکھا تھا کہ پہلے وہ کیا کرے گا, میں پہلے اس کو بتا دیتا ہوں پھر تفصیل میں ہوں. سب سے پہلے پوری کوشش اس کی چال ہوگی کہ انسان سے کفر ہو جائے, کیونکہ کفر سے جہنم ملے گی, خالدین فیہا ابدا.
کفر نہیں کرے گا، شرک اکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. یہ جلدی سے یاد رکھیے سلسلہ، یہ ابھی جو میں بتا رہا ہوں. شرک اکبر کروائے گا آپ سے، کیونکہ اس کو پتا ہے شرک اکبر سے کیا ہوگا، جہنم ملے گی. شرک اکبر سے اعمال برباد ہو جائیں گے. شرک اکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، وہ کروائے گا. اگر انسان کفر سے بھی بچ جائے، اس کی چال میں نہ آئے، شرک بھی نہ کرے، شرک اکبر میں سے بھی بچ جائے، شرک اصغر میں ڈالے گا اس کو. ریاکاری وغیرہ، کیا تقریر کیے تھا، کیا بیان تھا، کیا خطبہ تھا، کیا فالوئنگ ہے، دیکھو ریاکاری ہی ڈالے گا، کیونکہ ریاکاری سے بھی تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے. شرک اصغر ہے. انسان وہاں بھی بچ گیا اس کی اس چال سے، بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، کبائر بڑے بڑے گناہ کروائے گا. کر لو، شرک تو نہیں کر رہے نا، اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا. وہ بولتے نا بچے بس، اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا، باقی ہر گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے. کیسا سمجھے دیکھو آیت کو، کیا ایمان ہے، کیا تقوی ہے. کیا بولتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہیں کرتے ہم، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے. اب ایک شرک چھوڑ دیے، اس کے بعد باقی پورے گناہوں کی لسٹ ہے، فہرست ہے پوری. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی توحید ہے، یا یہ کہیں کہ یہ ان کا ایمان ہے، یا کیا کہوں یہ ان کا تقوی ہے کہ آپ شرک سے بچ کر باقی سارے گناہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بے شک اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا. اللہ کیا سمجھے اس آیت سے آپ؟ اللہ تو شرک کو بھی معاف کرتا، پھر شرک کرنے والا اللہ کریں شرک بھی کریں گے، اللہ شرک کو بھی معاف کرتا. ارے بھائی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شرک چھوڑ کر سارے گناہ کرو. یہ ایمان تقوی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبشرین بالجنہ، عشر مبشرہ میں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں وہ منافقوں کی لسٹ جو ہے میرا نام ہے کیا بولو. اللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھیے، ایمان دیکھیے. وقت کے صحابی، جلیل القدر صحابی، وقت کے خلیفہ، دوسرے خلیفہ کیا کہتے ہیں کہ میرا نام منافقوں میں ہے کیا بتاؤ. یہ ہے تقوی. جبکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، عشر مبشرہ میں سے ہے. اللہ اکبر. لیکن ان کا تقوی دیکھیے، نفاق سے ڈرتے ہیں اپنے دل پر. اور ہمارا حال کیا ہے، ہم شرک نہیں کرتے، باقی سارے گناہ اللہ معاف کرتا. وہ تحت مشیت اللہ ہے بھائی. جو شرک کر کے نہیں مرے گا، جو شرک کر کے مرے گا جہنم میں جائے گا. جو شرک نہیں کرے گا، بڑے گناہ لے کر مر جائے، توبہ نہ کرے، تو پتہ ہے نا آپ کو عقیدہ، وہ تحت مشیت لمن یشاء ہے. وہاں اللہ چاہے تو معاف کر کے جنت میں ڈالے، اللہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے کر جنت میں ڈالے. یہ کیسا سمجھ گئے آپ کہ پکا جنت میں جائیں گے آپ بغیر گناہوں کے، بغیر سزا کے؟ تو شیطان کی خطرناک چال ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اگر انسان شرک سے بچ رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں اس کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے. حرام کاری میں، حرام چیزوں میں، چاہے وہ زنا ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، جتنے حرام گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ. اب معلوم میں بڑے گناہ کس کو بولتے ہیں؟ ہم سمجھتے جھوٹ بڑا گناہ نہیں ہے، ہم سمجھتے غیبتیں بڑا گناہ نہیں ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آیتوں کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، ہر وہ آیت، ہر وہ نص جس میں کسی گناہ کی وعید آئی ہو، وعید جیسے اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اللہ بخشے گا نہیں، سخت الفاظ آئے ہیں جیسے سود کے بارے میں آیا کہ یا تو چھوڑو یا تو اعلان جنگ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ایسی جو سخت وعیدیں والی آیتیں ہیں، گناہ ہیں، جن گناہوں پر وعید ہے، وہ سارے بڑے گناہ ہیں. تو شیطان کی ایک چال کیا ہوتی ہے، اگر انسان کو شرک میں مبتلا نہ کر سکے وہ، تو پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں حرام کام ہو، بڑے بڑے گناہ ہو. چلو اگر بڑے گناہوں سے بھی بچ جائے تو وہ بتاتے ہیں اہل علم کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ چھوٹے گناہ اس سے کروائے. چھوٹے گناہ بھی جو ہے اس سے بھی بچ رہا ہے، فرائض سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، فرائض کا اہتمام کرتا، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، سنتوں سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، سنتوں کا بھی پابند ہے، نفل عبادتوں سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، نفل عبادتوں کا پابند ہے. اب پھر بیٹھ کے سوچتا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. یہ تو چھوڑتا نہیں، یہ تو کفر سے بچا، شرک سے بچا، بدعت سے بچا، بڑے گناہوں سے بچا، چھوٹے گناہوں سے بچا، اور فرائض بھی کر رہا ہے، سنت بھی. اب ایک چیز ہوتی ہے نا افضل مفضول، ایک کام جیسے چلیے عمرے کی مثال دیں، ایک کام زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب والا ہے، ایک کم ثواب والا ہے، افضل کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ جیسے عمرہ کر کے بال نکالنے کا مسئلہ معلوم ہے نا آپ کو، افضل کیا ہے، حلق 3 مرتبہ،
لیکن جائز ہے کٹنگ، بولتا کہاں بالا نکالتے، کٹنگ کرا لو، لا کے چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑتا بھائی، علماء کا مطلب بتانے کا مقصد کیا ہے، وہ چھوڑے گا نہیں، پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو اجر اور ثواب سے، جنت سے محروم کر دے اور جہنم کے آگ میں ڈال دے. تو اس کی یہ چالیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے. اسی طریقے سے میں جس سے بتا رہا تھا عبادتوں کو خراب کرنے کے سلسلے میں، نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، جب اذان ہوتی ہے، اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ نماز کا وقت بتانے کے لیے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله ضرات، جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اذان سن کر ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اذان پسند نہیں ہے اس کو، شیطان بھاگتا ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آتا ہے. دیکھو آیا، اذان سنا بھاگا، پھر آیا، اقامت سنا پھر بھاگا، اقامت ختم، نماز شروع، پھر آیا. اب نمازی کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، عبادت کیسے خراب کر رہا ہے اس کو دیکھیے. کہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حتی اذا قضی التثویب اقبل، جیسے ہی اقامت ختم ہو جاتی ہے نماز کی، نماز شروع ہو جاتی ہے، وہ آ جاتا ہے، آ کر حتی یخطر بین المرء ونفسی، اب انسان کے پاس آ کر اس کو اب پریشان کرتا ہے، اس کی عبادت کو خراب کرتا ہے. کیسے؟ اذکر کذا اذکر کذا، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، وہ پیمنٹ دینی ہے، وہ وہاں سے پیسے لانا ہے، وہ یہ کرنا ہے، وہ یہ پکانا ہے. عورتیں ہیں نا بیٹھے ہوئے، وہ شوہر آنے ہیں، بچوں کو کل اسکول بھیجوں نہ بھیجوں، اس کی کھانسی کی دوا اب تک لائے نہیں، ان کو کب سے بول رہی ہوں میں، یہ ڈسٹرب. اب دیکھو نا، بعض لوگ بولتے ہیں ارے میرے، بعض لوگ بولتے بھی اللہ معاف کر، کیسے کیسی ہمارے الفاظ ہیں، اقوال ہیں. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، میرے کو ہر چیز نماز میں یاد آ جاتی. اللہ سے ڈرو بھائی، نماز میں کیسا ہے؟ نماز میں یاد آ رہی، یہ بولنے والی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، آپ اس سے بچنے کی کوشش کرو. نماز عبادت ہے، اور عبادت کیسی کرنی ہے؟ احسان اس میں چاہیے عبادت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، جو مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا احسان کیا ہے بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے اپنے اندر، تو اتنا یاد رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز عبادتوں میں ہمارے ہونے چاہیے. لیکن یہ یاد دکھائے گا اذکر کذا اذکر کذا، ایسے ہی ڈسٹرب کرتا ہے حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، آدمی اس کے خیالوں میں، اس کے سوالات میں گم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے رکعتیں پڑھا. ہوتا ہے نا، سر ہلا رہے ہیں، ایک سر ہلا دے کافی ہے، نہ ہلائیں تو میں اپنا سر ہلا کے بتا دوں کہ یہ یقیناً ہوتا ہے. اللہ سے ڈرے میں اور آپ. دیکھیں اس کی چال بازی، نماز کو خراب کرنے کی کوشش، نماز عبادت، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک خطرناک چال اس کی، برائی کو، شر کو اچھا بتانے کی کوشش کرتا ہے. شر کبھی خیر ہو سکتا ہے، وائٹ بلیک ہے نا، بلیک وائٹ، ایک چیز بلیک ہے، بلیک، یہ کالا ہے نا، یہ سفید ہے. یہ آپ غور سے دیکھیے، آپ یہ سفید ہے، یہ آپ بلیک سمجھ رہے ہیں، بلیک نہیں ہے، سفید ہے بھائی، سفید، صحیح سفید ہے. وہ کسی کو بار بار کوئی چیز بولے، بہرحال چلیے دوسری بات ہے. تو کیا کرتا ہے یہ خبیث، یہ دشمن ہمارا، گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو اور شر کو، معصیت کو مزین کرتا ہے. اور یہ بات اس نے بتائی ہے، بلکہ یہ گناہ کو مزین کیسے کرتا ہے، اچھا لگتا ہے. آپ آدم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جنت میں رکھا نا، اللہ نے کہا سب سوائے ایک درخت کے پاس نہیں جانا. اب اس نے کیا کیا، مزین کیا اس برائی کو. اللہ نے منع کیا تھا. اب بابا آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، اب تک چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا، وہ بتائے گا لوگوں کو. ایسے ہی اس نے کیا کیا، اللہ نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم کیا میں تم کو بتاؤں اس درخت کے بارے میں، شجرۃ الخلد، جس کو کھاؤ گے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. دیکھو اس درخت کو کھانے سے، اس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، گناہ ہے نا. اب اس کو مزین کیسے کیا، ہمیشہ رہو گے جنت سے، اس نعمتوں والی جگہ سے باہر نہیں جاؤ گے. یا قرآن کی جیسی دوسری آیت ہے، یا تم فرشتے بن جاؤ گے، تم دونوں، تم اور تمہاری بیوی. مزین کیا،
گناہ کو اچھا بتایا، یہ کر لو، میری بات سنو. اور کیا قسم کھا کر کیا بولا؟ میں ویل وشر ہوں تمہارا. بولا یہ ڈینجرس اور ایک چیز، میں تمہارا خیال کر رہا ہوں، مخلص ہوں میں تمہارے لیے، کھا لو. کھا لیا. تو گناہوں کو مزین کرتا ہے. قرآن کی دوسری آیت ہے سورہ حجر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں دیکھا، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین اللہم اجعلنا منہم یا رب. اس نے کہا اللہ سے، اے اللہ میں گناہوں کو مزین کروں گا، خوبصورت بناؤں گا تیرے بندوں کے سامنے. اور دیکھیے آپ گناہ کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. اس کی کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ گناہوں کو مزین کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی، اللہ نے روکا ہے، حرام کیا ہے، لیکن وہ اس کو اچھا دکھاتا ہے. اب اس کی کیا کیا مثالیں دوں گا؟ فلمیں، گانے، سود، حرام چیزیں، لڑکیوں سے دوستیاں، نعوذ باللہ من ذالک، لڑکوں سے دوستیاں، نعوذ باللہ من ذالک، بوائے فرینڈ بنانا، گرل فرینڈ، کیا کیا چیزیں، کیا کون سی مثال. ہر مثال آپ دیجیے اس پہ، دیکھیے خوبصورت بناتا ہے آپ کی نظروں میں. دیکھو کتنا اچھا ہے، یہ پیسے اٹھا لو، سود کیا ہے وہ مزین کرے گا. آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ آپ کو وہ جو ربا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سود ہے، اس کو ایسے لائے گا، ایسی چال سے آئے گا آپ کے پاس کہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اچھا کام ہے، اس کو کر لو. کر لے گا انسان. انسان کیا ہے؟ کر لے گا. لڑکیوں کو خوبصورت بتاتا ہے، بیویوں کی نظر میں شوہر کو خوبصورت نہیں بناتا ہے، غیر مرد کو خوبصورت بتاتا ہے. حسین برائی. دیکھو یہ سیدھی بات نہیں کرتا، انہوں دیکھو کتنی اچھی بات کرتے، تو بات کرو پھر ان سے. سمجھ رہے؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ شوہر بات صحیح نہیں کر رہے، شوہر کا بھائی تم سے بہت اچھا بات کرتا ہے، دیکھو دیور ہے لیکن کتنا پیار سے بات کرتا ہے. ہاں پیار سے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ مزین کرتا ہے برائیوں کو، نعوذ باللہ من ذالک. گناہوں کو ہماری نگاہوں میں اچھا دکھاتا ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا ہے وہ آیت؟ فمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. بعض لوگوں کی گمراہی کا ایک ذریعہ وہ کیا ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے گمراہیوں سے، برا عمل ان کو اچھا دکھتا ہے، میں اچھا کر رہا ہوں. یہ اچھا شیطان دکھاتا ہے. زین لہم الشیطان، شیطان ان کو اچھا دکھاتا ہے، وہ تو اس کو اچھا دیکھتے ہیں اس کو. اب بتائیے اس کی کئی مثالیں. شرک کو لوگ برا عمل سمجھتے ہیں. چلیے اوپر سے آئیے آپ، کفر، شرک، بدعت، گناہ. اب دیکھیے کفر کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، شیطان نے ان کی نظروں میں مزین کر دیا اس کو. آئیے شرک کو کیا سمجھتے ہیں؟ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے نا، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں ہم اپنے اعمال کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں. حالانکہ وہ شرک ہے، وہ سب سے خبیث عمل ہے، سب اکبر الکبائر ہے، لیکن شیطان نے اس کو ایسا مزین کیا تقرب اللہ کا نام دے کر. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، میرے سارے اعمال بابا پہنچاتے جا رہے ہیں، بزرگ کے ذریعے میں سارے اعمال اپنے اللہ کے پاس پہنچا رہا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہے، راضی ہے. بدعتوں کو دیکھیے کیسے اچھا دکھاتا. وہ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. ابلیس جو ان کا سردار ہے شیطانوں کا، اس کے نزدیک گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. آپ دیکھیے بدعت کرنے والا اس کو غلط سمجھ کے کرتا ہے؟ کبھی نہیں. وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بدعتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی مثال آپ لے لیں اس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، ولادت کے حوالے، کوئی بھی قسم، تو بدعتوں کو وہ کیسا دکھاتا ہے؟ محبت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت کی پہچان ہے، یہ اچھا ہے، اللہ اس کو پسند کرے گا. وہ ہے بدعت، وہ گمراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لیکن شیطان نے نظروں میں اس کو اچھا دکھا دیا ہے. لوگ بدعت کرتے جاتے جوش و خروش کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ، ایمان کے ولولوں کے ساتھ، کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ انہیں نہیں پتا بیچاروں کو، اللہ میں ہدایت دے ان کو بھی، ہم سب کو، کہ یہ بدعت ہے، شیطان نے ان کی نظروں میں مزین کیا ہے. اس کے بعد اور نیچے یہ گناہوں کو مزین کرتا ہے، چاہے وہ زنا ہو، بدکاریاں ہو، حرام ہو، جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے لیے جو ہے مزین کرتا ہے، تاکہ ہم اس کا شکار ہو جائیں، اور افسوس کے ساتھ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور خطرناک قسم کی چال اس کی یہ ہے
کہ وہ وعدے کرتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کے بارے میں بیان فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے لوگوں سے، وعدے کرتا ہے اور وہ وعدہ خلاف ہے، اور امیدیں دلاتا ہے، آرزویں ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، لیکن یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا یعدہم، شیطان وعدہ کرتا ہے ایک، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو تمنائیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ نے اس کی حقیقت بیان کی کہ یہ صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی امیدیں دلاتا ہے، کر لو تم پیسے لے لو، ٹھیک ہے سود کے ہوں گے لیکن بہت فائدہ ہوگا، گھر بن جائے گا، فائنینشیل پرابلم ختم ہو جائیں گے سارے، یہ آئے دن کی پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، کرتا ہے نا اسے، لیکن ظاہر بات ہے یہ بربادی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن انسان کے دل میں تمنائیں اور پیدا کرتا ہے اور وعدے دیتا ہے کہ تمہارے پرابلمز ختم ہو جائیں گے۔ کب تک لوگوں سے قرضہ لوگے؟ کب تک فائنینشیل ایشوز کے شکار ہوگے؟ بیوی تم سے پریشان ہے، آئے دن پیسوں کے معاملے میں جھگڑے ہو رہے ہیں تمہاری بیوی کے درمیان، آئے دن جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ جھگڑے ختم ہو، لے لو، ٹھیک ہے سود ہے، حرام ہے، جو بھی ہے، وہ بعد میں معافی مانگ لینا، وہ بولتے نہیں حج کر لینا آخری میں جا کے ایک مرتبہ، پورے گناہ معاف ہو جانا، کر لو تم، میری بات سنو، پورے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ خطرناک قسم کے وعدے اور دھوکہ ہے یہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ سود ہے، حرام ہے، انسان کو بھی پتہ ہے، لیکن شیطان کے اس دھوکے میں پڑھ کر وہ اس حرام پیسوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے تاکہ اپنے پرابلمس ختم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یعیدہم الشیطان۔ اس کے بعد ایک چیز خطرناک، شیطان ڈراتا بھی ہے، اس کی ایک چال کیا ہے؟ ڈراتا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، جو اس کی بات ماننے والے لوگ ہیں، اولیاء اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھی ہیں، ان لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ ڈراتا ہے، اور اس کے یہ بیداری میں ڈرانا کیا، یہ تو خوابوں میں بھی ڈراتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو ڈراؤنی خواب آتے نہیں آتے آپ کو ڈراؤنی خواب آئے نہیں آئے کبھی؟ کیسے کیسے خواب آتے ہیں، سانپ آ کے کاٹ رہا، بچھواں ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اوپر سے نیچے گر جا رہے، سر کچلا جا رہا ہے، ڈر جاتا ہے انسان، تو خواب میں بھی ڈراتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک اعرابی نے اپنا خواب پیش کیا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر دو پتھروں کے بیچ میں کچلا جا رہا ہے۔ دیکھیں کتنا ڈینجر، ڈراؤنی خواب۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تلاعب الشیطان ہے، شیطان کھیلا، شیطان نے خواب میں تمہارے ساتھ کھیلا ہے، اس کے کھیل کو لوگوں کے سامنے مت بیان کرو۔ تو شیطان ڈراتا ہے، اس کی خطرناک قسم کی چال ہے، ڈرنا نہیں، شیطان ڈراتا ہے، خطرناک۔ ڈرنا کس سے؟ اور سانپ بچھو سے نہیں ڈرنا، وہ نیچرل ڈر ہے بھائی، وہ نہیں ہے، خوف کی قسمیں ہیں نا، خوف طبیعی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے نہیں گئے مدین، تو کیا وہ غلط تھا؟ وہ خیر خوف کی اپنی جگہ۔ تو یہ شیطان کا ڈر سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ یہ خطرناک قسم کی اس میں جو اس کی چال ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان ڈر جائے، اور ڈر کر کیا کرتا ہے؟ اسے گناہ کرواتا ہے، نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ ارے حق بولو گے تو ماریں گے لوگ، ڈراتا ہے۔ شرک نہیں بولنا، مار ڈالیں گے، نہیں بولتا، خلاص شرک نہیں بولتا، غلط کو غلط نہیں بولتا، نام مت لینا، اٹھا لیے جاؤ گے، ڈرا دیتا۔ توحید مت بولو، چھوڑیں گے نہیں شرک کرنے والے، بدعت مت بولو، پھر بدعتی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ڈراتا ہے۔ یہ پابند ہو گئے لوگ کیا بولیں گے تم کو، لوگوں سے ڈرا دیتا ہے۔ یہ پابندی اپنے التزام چھوڑو، کتابوں سے یہ دینداری چھوڑو تم، ورنہ لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ تم کو برا سمجھیں گے، ہٹا دیں گے، محلے سے نکال دیں گے، بچی نہیں دیں گے تم کو، لڑکی نہیں دیں گے، شادیاں نہیں ہوں گی تمہاری۔ مختلف قسم سے جو ہے نعوذ باللہ ڈراتا ہے۔ اسی طریقے سے اوامر میں سستی بھی پیدا کرتا ہے وہ، مطلب اللہ کے احکام جو ہیں ہم پر، نماز روزہ، اس میں سستی کاہلی، ہاں پڑھ لے تو ابھی اذان ہوگی، معلوم ہے نماز کا وقت ہے، پڑھنا ہے نا۔ عورتوں کو، گھر میں رہتی ہیں عورتیں، سستی کاہلی پیدا کرتا ہے، کیسے؟ بزی کر دیتا ہے، پکانا، بچوں کو دیکھنا، اذان ہوگی، ماں اور بہنوں کا کام ہے نماز پڑھ لے، پہلا وہ فریضہ ہے۔ کھانا پکانا، گھر کی دیکھ بھال اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری وہ چیز ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سستی کاہلی اس واجب سے آپ کو دور کر دے، لیکن وہ اس کی بھی مکمل کوشش کرتا ہے کہ انسان سستی کاہلی کا شکار ہو کر اللہ کے عبادتوں کو وقت پر ادا نہ کرے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے،
اور وہ وقت اول وقت پر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن سستی و کاہلی سے ایسے ہوتا ہے. دیکھ خواتین سن رہی ہیں، جانتی ہوں گی، سستی کاہلی پیدا کر کے ایسا کرتا ہے. ظہر کا وقت ہے نا، ایک ابتدائی وقت ہے، ایک ابتدائی وقت ہے، وقت شروع ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، بزی کر دیا، سستی کاہلی، ابھی تھک گئی ہوں، بیٹھوں گی، بعد میں پڑھوں گی، تھوڑا بعد میں پڑھوں گی، عصر کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر وہ ادا کے جگہ قضا ہو جاتی ہے عبادت. تو لہٰذا ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور ایک خطرناک قسم کی اس کی چال کیا ہوتی ہے، میاں بیوی کو لڑاتا ہے شیطان، گھروں کو تباہ کرتا ہے. اس سلسلے میں مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے کیا بولتے ہیں اس کو، شاگردوں کو، چیلوں بولتے ہیں نا، چیلے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو بھٹکا کے آؤ. لوگ اس کی چیلے جو ہے جاتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں، لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، فرائض سے واجبات سے روکتے ہیں. ہر کوئی آتا ہے اپنی اپنی کارروائی، اپنے جو بھی کارنامے ہے بتاتا ہے. ایک آدمی کو میں نے ایسے کیا، ایک عورت کو میں نے ایسے کیا، وہ بہت پابند تھی، اس کو میں نے پابندی سے ہٹا دیا. بہرحال حرام سے بچی ہوئی تھی، اس کو اپنے حرام میں مبتلا کر دیا. فرض ادا کر رہا تھا، اس کو میں نے فرض سے دور کر دیا. ایک ایک بتاتا ہے. تو یجیء احدهم فیقول فعلت کذا وکذا فیقول ما صنعت شیئا. جب سنتا ہے ابلیس، ہاں کیا کیے تم، یہ کیے، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، تم نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، تم نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک شیطان آتا ہے. اس سے بچنا ماں اور بہنوں، آپ کے اور آپ کے شوہر کے بیچ میں لڑانے والا. یہ کیا ہے سنیے، ثم یجیء احدهم فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ. میں میاں بیوی کو لڑاتا رہا یہاں تک کہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی، ڈیورس، طلاق یا خلا. اتنا لڑایا میں، چھوڑا نہیں، لڑو اور لڑو اور لڑو. یہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہتے. یہ شروع میں اچھے تھے، اب خراب ہو گئے. شادی کے شروع میں بہت اچھے تھے، بعد میں خراب ہو گئے. یہ شروع میں اچھی تھی، تمہاری وہ نہیں ہے، یہ کیا مخلص نہیں ہے تمہارے ساتھ، یہ بیوی اچھی نہیں ہے، چھوڑو اس کو طلاق دے دو، اس سے خلا لے لو. لڑتا. چائے سے بات شروع ہوتی ہے، بریانی سے، پکوان سے، بچوں کی دیکھ بھال سے بات شروع ہوتی ہے، طلاق پہ جا کے پہنچتی ہے. بھئی چائے طلاق کیسے چلے گی؟ بھئی چائے سے بات طلاق تک کیسے چلے گی؟ لڑاتا ہے یہاں تک کہ دونوں میں علیحدگی پیدا کرتا ہے. تو قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت، تو اس کو اپنے قریب کرتا ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم کتنے اچھے ہو. اب آئیے دیکھیے ہماری زندگی میں آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں، اللہ محفوظ رکھے، ازدواجی زندگی کو باقی رکھے. اکثر اگر آپ چیک کریں طلاق اور علیحدگی، ڈیورس کے ریزنز پر، کیا ایسی غلطی تھی وہ کہ جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے وہ جس کو سالو کیا جا سکتا تھا، لیکن سالو نہیں کیا گیا. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی، رشتے تباہ. اور یہ گھر جب ٹوٹتا ہے تو بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، دو خاندانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. کتنی عورتوں کی خلا ہو چکی ہے، کتنے مرد اپنی بیویوں کو طلاق دیے ہیں. ریزنس پہ جا کے دیکھیے، معمولی سی چیز تھی. چائے طلاق کا سبب بنے، بریانی طلاق کا سبب بنے، بچوں کی دیکھ بھال پرورش طلاق کا سبب بنے. انسان کو سمجھنا چاہیے کوئی بیوی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. ہر بیویوں سے تمام بیویوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی شوہر دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیوں کے درجات ہوتے ہیں. بعض غلطیاں نظر انداز کی جا سکتی ہیں، چاہے وہ بیوی سے ہو، شوہر سے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں پکڑنا بیوی کو یا شوہر کو. بعض غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. اکیلے میں نصیحت کرو، سمجھاؤ تو بیوی سدھر جائے گی. اکیلے میں سمجھاؤ، شوہر سدھر جائے گا انشاءاللہ. یا کسی شیخ کے پاس لے جاؤ، جس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں. شیخ سے بیٹھو، بات کرو کسی عالم کا، بھائی یہ ہمارے شوہر کا مسئلہ ہے، ہمارے ازدواجی زندگی میں یہ کچھ مسئلے چل رہے ہیں، آپ اس کو سالو کیجیے. ہوگا. اپنے دل کو بڑا کرنے کی ضرورت. شیطان کی اس چال میں نہیں آنا. وہ آپ کے شوہر کو آپ کی نظر میں برا بتائے گا، اتنا برا کہ آپ اس سے دور ہو جاؤ. آپ کو آپ کی نظر میں آپ کی بیوی کو اتنا برا، باہر کی عورتوں کو اتنا اچھا بتائے گا، یا فیملی خاندان کی دوسری عورتوں کو آپ کو اتنا برا بتائے گا آپ کی نظر میں بیوی کو، کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. لہٰذا اس کی اس چال سے بچنا جو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے. آخر میں کچھ طریقے آپ کو بتاؤں جس سے جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں. خیر وقت ختم ہو رہا ہے اور نوجوانوں کو بھی بہت بری طریقے سے بھٹکاتا ہے وہ.
زنا جیسے حرام کاموں میں مبتلا کرتا ہے کہ زنا کر لو یا ریلیشن شپ میں رہو، اس طریقے سے اب شادی کرو گے اتنے خرچے ورچے ہوں گے، وہ بھی ڈراتا ہے، ڈرانے کی چال، شادی کرو گے پالنا پڑے گا، خرچہ اٹھانا پڑے گا، بچے ہوں گے بچوں کی فیس دینی پڑے گی، گھر چاہیے، اس سے اچھا کیا بولتے ہیں اس کو، لیونگ ریلیشن میں رہو، بس اپنے کسی لڑکی سے دوستی کر لو، اس کے ساتھ رہو، اس کا خرچہ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے بھی جو ہے گمراہیاں پیدا کرتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ محفوظ رکھیے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے ذریعے بھی آتا ہے، آپ قرآن سنتے سنتے گانا بھی سنو بولتا آتا ہے، قرآن سن لیا نا، اب دیکھو ایک نیا گانا آیا، نیو سانگ، تھوڑا یہ بھی سن لو، تھوڑا اس کا استغفر اللہ پڑھ لو، ٹھیک ہو جائے گا پھر انشاءاللہ، نماز تو پڑھتے ہو تو پابند ہے، ایسے آئے گا۔ اور دیکھتے دیکھتے جو ہے یوٹیوب پہ ایک تقریر سن رہے ہیں آپ، تقریر کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا کرے گا، آگے ایک سیریل، ایک کلپ آ رہا ہے کوئی ویڈیو، وہ بھی دیکھ لو، اوپر بولے گا تھوڑا سا کلک کرو نا اوپر، ذرا دیکھو، یہ تو شیخ ابو زید کا ایک اچھا بیان آپ نے سن لیا، بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اب ذرا اوپر جاؤ، ایسے رول ٹک، اس کو بھی دباؤ، ذرا وہ دباؤ گے ایک چھوٹی سی ہنسی کی، اب دیکھ لیے شیخ ڈرا دیے جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، ٹھیک ہے، ڈر گئے، اب ڈر کے سوئیں گے کچھ ہوگا تو پھر تھوڑا سا اوپر دیکھ لو، تھوڑا سا ہنس لو، ایک کامیڈی وہ ہے، ایسے نعوذ باللہ من ذالک کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ شیطان سے بچنے کے جو طریقے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ شیطان کی چالوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو بچانا، اخلاص بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں اس حقیقت کو الا عبادک منہم المخلصین یا مخلصین، اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان، اخلاص ہے توحید، عقیدہ مضبوط ہو، توحید اچھی ہو، انسان کی ایمان قوی ہو تو شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن کمزور ہے، توحید ہے، عقیدے توحید والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، لیکن اس میں وہ قوت نہیں ہے کہ شیطان کی چالوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے اللہ کے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب عرش پر مستوی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ جو ایمان ہے نا پاورفل نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا پاورفل ہو جائے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں کمرے میں ہوں دیکھتا ہوں، ٹیب لوں، فون پہ ہوں، یوٹیوب کھولوں، فیس بک اوپن کروں، واٹس ایپ اوپن کروں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان اگر قوی ہوگا تو انسان حرام چیزیں دیکھے گا، شیطان کی چال میں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، بچ جائے گا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اس سلسلے میں اقوال موجود ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے وہ ہے قرآن کی صبح شام تلاوت سمجھ کر، قرآن پڑھنے سے ہم شیطان کی چال سے محفوظ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس سلسلے میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ شیطان سے ہم اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھنا، جیسا کہ اس سلسلے میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا صدقک وہو کذوب، شیطان نے جو کہا کہ سونے سے پہلے اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر سو گے تو شیطان تمہارے قریب ہرگز نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے حفاظت میں تم رہو گے، لہٰذا سونے سے پہلے خود بھی پابندی کے ساتھ آیت الکرسی میں اور آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تربیت کریں کہ ہمارے بچے بھی جو ہے اس کو پڑھیں تاکہ شیطان سے ہم محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر صبح شام کرنے سے بھی ہم شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ صبح ہو صبح کے اذکار پڑھیں، شام ہو شام کے اذکار پڑھیں، تو اس سے بھی ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا، جیسے گھر سے باہر نکلنا ہے دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیویوں سے ہم بستری کرنا ہے وہاں بھی نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، جیسے بسملہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنب الشیطان ما رزقتنا، گھر سے باہر نکلیں تو یا کھانا کھانے سے پہلے، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے، بازار میں جائیں، ہر جگہ دعائیں ہیں نا، تو دعاؤں کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بھی کسی جگہ جاتا ہے اور وہاں یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک وہ وہاں رہے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس میں شیطان بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے دھوکے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے، اس کی چالوں کو سمجھ کر اس کی چالوں سے خود کو بچانا کہ نہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، یا شیطان کہاں سے کیسے کیسے اس کے مداخل ہیں، اس کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو اس سے دور کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ اور اللہ سے دعائیں کرنا، اے اللہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے اور اس کے خطوات سے، اس کے سازشوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو ہم کثرت سے اگر دعا بھی کریں گے اللہ سے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں شیطان سے بچائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ملعون سے محفوظ رکھے، اس خبیث سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ آئے گا، ابھی تقریر ختم ہو گئی میرے پاس بھی آئے گا، آپ کے پاس بھی آتا ہی ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اب میں جاؤں گا آئے گا، پھر ادھر بھی جائیں گے اب بھی آئے گا، اب بھی جاؤ گے گھر جاؤ گے آئے گا، تقریر پوری سن لیے نا، اب کہاں کا وطر، تھک گئے
اتنے بیانات سنے، مغرب سے لے کے رات تک پڑھے. اب وہ ٹھیک ہے وصیت ہے ابو ہریرہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھے وصیت کی سونے سے پہلے وطر پڑھ لو. اب اتنی تھکی ہوئی ہو تم، بچوں کو لے کر گئی، اتنی دور گئی، سو جاؤ. وطر کیا واجب ہے پڑھنا، سلا دیتا ہوں. پھر فجر میں بھی سلا دے گا، قرآن پڑھنے نہیں دے گا. تو اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، اس کی چالوں سے بچیے. یہ بہت خطرناک قسم کا ہے بھائی، اللہ کیا بولوں میں. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. یہ یوٹیوب کے ذریعے بھی آ رہا ہے، فیس بک سے بھی آ رہا ہے، واٹس ایپ سے بھی آ رہا ہے. پہلے واٹس ایپ نہیں تھا، دوسرے طریقے سے آتا. اب بولا اچھا واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ پہ بھی آؤ. فیس بک دیکھتا تو فیس بک پہ بھی آؤں، یوٹیوب پہ بھی آؤں گا. تو جہاں جائے گا میں وہاں آؤں گا، تو جہاں جائے گا. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تلاوت، اخلاص، دعا، اللہ کا ذکر، اہتمام کرنا، اللہ سے ڈرنا اور دین کی مجلسوں میں بیٹھنا. بہرحال یہ تمام چیزیں جس سے ہم اپنے آپ کو شیطانوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو شیطانوں سے محفوظ رکھے، اس کی دشمنی سے ہمیں بچائے، اور صبح شام اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ذکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے جو ہماری جنگ چل رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے، ایمانی قوت دے کہ ہم اس کو ہرا دیں اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.